حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق کل آپ نے سنا تھا حضرت عزیر علیہ السلام ایک تباہ حال بستی سے گزر رہے تھے، مفہوم الفاظ کا، ایک تباہ حال بستی سے گزر، انہوں نے سوچا کہ اتنی تباہ حال بستی، نام و نشان مٹ گیا ہے، وجود مٹ گیا ہے، اس بستی کے لوگ، یہ واقعات، یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر 100 سال کے لیے، وہ آپ نے کل سارا واقعہ سنا۔ پہلے روز آپ نے سنا واقعہ ابرہا کا، کہ کیسے ایک چھوٹی چیز سے اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی چیز کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، مچھر سے نمرود کو، پانی سے فرعون کو، اور ابابیل سے ابرہا کے لشکر کو۔ پھر کل آپ نے واقعہ سنا حضرت عزیر علیہ السلام کا، کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ کسی کی روح قبض کر کے موت دے کے پھر اسی دنیا میں دوبارہ حیات دے دے۔ آج آپ یہ سنیے کہ مثلا اگر ہمارے ذہن میں ایک سوال آئے کہ بھائی جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو فزیکلی تو اس کی جو باڈی ہے وہ پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان یعنی سمندر، اللہ نہ اگر کسی کے ہلاکت ہو جائے، سمندر برد ہو جائے، دریا میں کسی کا ہو جائے، یعنی میں نے ایکچولی اپنے استاد سے یہ واقعہ، یہ بات پوچھی تھی میں نے آج سے کئی سالوں پہلے، کہ ہم قبر کے عذاب سے متعلق اور یہ ساری باتیں سنتے ہیں، کسی انسان کو باقاعدہ قبری اگر نصیب نہ ہو، یعنی وہ قبری میں نہ جا سکے، مثلا سمندر میں کوئی انسان چلا گیا وہیں پہ، تو پھر کیا ہوگا؟ تو مجھے انہوں نے یہ سمجھایا کہ بیٹے یہ جو قبر کا معاملہ ہے، یہ قبر صرف اس چار دیواری کہہ لیجئے، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اس چار دیواری کا نام نہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مردہ اندر جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان وہاں سمندر میں، وہ اس کی قبر ہے اور وہ وہاں اس سارے مراحل سے گزرے گا۔ اگر کوئی انسان کسی ایسی حادثاتی موت کا شکار ہوا ہے کہ اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ اس انداز سے ہی نہیں ہے، یا الگ الگ جگہوں پر چلے گئے اعضاء، کہ کوئی حادثہ ہو گیا، تو اگر یہ سوال ہے کہ پھر ایسے آدمی کا پھر جسم کیسے دوبارہ، اس کا تو جسم ہم نے دیکھ لیا فزیکلی پتہ نہیں کہاں کا کہاں چلا گیا، تو یہ جسم دوبارہ کیسے کھڑا ہوگا؟ تو یہ آپ یہ واقعہ سنیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا ہے پروردگار مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، میں اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب کیا ہوا؟ خدا نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست قبول کی، ایک حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، کیا کہا؟ اے ابراہیم یوں کیجئے، آپ 4 پرندے لیجئے، 4 پرندے، مختلف کتابوں میں ان پرندوں کے نام بھی آئے کہ وہ کون سے۔ اے ابراہیم علیہ السلام آپ 4 پرندے لے لیجئے، پھر کیا کریں؟ ان پرندوں کو ذرا خود سے مانوس کیجئے۔ اب آپ جانتے ہیں جب پرندوں سے انسیت ہو جاتی ہے تو وہ تو باقاعدہ جن لوگوں نے گھروں میں پرندے وغیرہ پالے ہوتے ہیں وہ تو ایک ایکشن پہ ریسیپروکیٹ کرتے ہیں، جب آپ بلاتے ہیں تو پرندے ویسے آتے ہیں، بات کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ اے ابراہیم 4 پرندے لیجئے، انہیں خود سے مانوس کیجئے، پھر کیا کیجئے؟ پھر ان پرندوں کو ذبح کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو بتا رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے اس انداز سے اگر موت ہو جائے کہ ساری کی ساری چیزیں یہاں وہاں چلی جائیں تو پھر کیسے سب جمع؟ 4 پرندے لیں، مانوس کریں، ذبح کر دیں 4 پرندوں کو، پھر کیا کریں؟ جب آپ نے ان 4 پرندوں کو ذبح کر دیا، ذبح کرنے کے بعد ان سارے پرندوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ایک پرندے کے ٹکڑے ہوئے، دوسرے کے، تیسرے کے اور 4 کے، 4 پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد ٹکڑے کر دیں، پھر کیا کریں؟ پھر ان 4 ذبح شدہ پرندوں کے ٹکڑوں کو رکھ دیں ایک جگہ پر۔ اچھا پھر کیا کریں؟ پھر ان سب کو آپس میں ملا دیں، 4 پرندے ذبح کیے، سب کے ٹکڑے کیے، ایک جگہ پہ رکھے اور سب کو آپس میں ملا دیں، پھر کیا کریں؟ اب جب آپ نے ملا دیے ان 4 پرندوں کے ٹکڑوں کو، پھر ان سارے، اب پتہ نہیں کس پرندے کا ٹکڑا کہاں گیا، کیسے گیا، پھر ان ٹکڑوں کے حصے کر دیں الگ الگ، اور پھر کیا کریں؟ پھر ہر ٹکڑے کو، یعنی ہر حصے کو ایک ایک پہاڑ پہ رکھ دیں۔ یعنی میں اگر اپنے الفاظ میں کہوں، وہ جیسے ہم نہیں کسی چیز کا بالکل ایک پیسٹ سا ایک بن گیا کہ یعنی اب پتہ ہی نہیں کہ اوریجن کس کا کیا تھا، ساری چیزوں کو ملا کے مکس کر دیا اور اس کی ایک چیز یہاں، ایک چیز یہاں، ایک چیز یہاں، یہ حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اب اگلا حکم سنیے، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کہا اے ابراہیم اب انہیں ندا دیجئے، اب انہیں آواز دیجئے کہ اللہ کے حکم سے آ جاؤ۔ ایسا ہی کیا گیا۔ تو اب منظر سنیے کیا ہوا۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام، وہاں پہاڑوں پر ذبح شدہ پرندوں کے ٹکڑے، ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان سے مخاطب ہوتے ہیں، انہیں آواز دیتے ہیں کہ اپنے رب کے حکم سے آ جاؤ۔ یہاں تک کہ اب منظر بدلتا ہے، اب کیا ہوتا ہے؟ اب حرکت شروع ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ 4 جانب سے حرکت شروع ہوتی ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا 10 مختلف پہاڑوں پر یہ ٹکڑے رکھے گئے، تمہارا ہر طرف سے حرکت شروع ہوتی ہے۔ کہیں سے کسی پرندے کا کوئی عضو حرکت کرتا ہے، وہ پرندہ جس کو ذبح کر کے کاٹ کے سب ملا دیا گیا ہے، 4 جانب سے حرکت شروع ہوتی ہے۔ کہیں سے کسی پرندے کا کوئی عضو حرکت کرتا ہے،
کہیں سے کسی اور پرندے کا، کسی اور پہاڑ سے کوئی اور عضو حرکت کرتا ہے، یہاں تک کہ یہ سارے عضو، یہ سارے اجزاء، یہ سارے اعضاء ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہوتے ہیں۔ اب یہ سارے اجزاء ترتیب وار قریب آنا شروع ہوتے ہیں، یعنی کسی پرندے کی ایک ٹانگ کہیں ہے اور دوسری ٹانگ کہیں ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کی جانب حرکت کرنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ اب ان ذبح شدہ پرندوں کی شکل بحال ہونا شروع ہوتی ہے، یہ اپنی اصل شکل میں واپس آنا شروع ہوتے ہیں۔ سلسلہ یہ جاری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں ایک پرندے کے جسم کے تمام اعضاء مل گئے، وہ ویسا ہی ہو گیا جیسے ذبح ہونے سے پہلے تھا، پھر یہی کام دوسرے پرندے کے ساتھ ہو گیا، پھر یہی کام تیسرے پرندے کے ساتھ ہو گیا، یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چاروں پرندے اپنی اصل شکل میں بحال ہو گئے، واپس آ گئے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ بس یہ ویسے ہی واپس آ گئے یہ چاروں پرندے کہ جیسے کسی مانوس پرندے کو جب بلایا جاتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں نا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم اس چیز پر بھی قدرت رکھتے ہیں اکبر، کہ اگر کسی کا وجود، میں نے الفاظ میں کہوں تتر بتر ہو گیا ہے، وجود کا ایک حصہ کہیں ہے، ایک حصہ کہیں ہے، اور اگر انسان سوچے کہ پھر یہ کیسے ہوگا روزے محشر کے، تو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے اپنی قدرت کا یہ منظر بھی دکھایا۔ عنوان موت کے حوالے سے ہی واقعات کا سلسلہ جاری ہے، کل ایک اور حیرت انگیز واقعہ اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔